وبجاه محبوبك سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي محي الدين الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. مسئلہ یہ ہے کہ 3 سمتیں ہوتی ہیں عمومی طور پر ایک مقرر کے لیے. ایک ہے اصحاب الیمین، ایک ہے اصحاب الشمال، اور ایک ہے اہدنا الصراط المستقیم. اور آپ ادھر بھی ہیں، آپ ادھر بھی ہیں، آپ سامنے بھی ہیں، آپ جنتا ہیں، آپ ہر طرف ہیں. لیکن میرے لیے تھوڑی زحمت ہوگی کہ بات کروں تو کدھر دیکھ کے کروں. کچھ دیوار کے سہارے ہیں اور کچھ کھمبوں کے سہارے ہیں. ہم اولیاء اللہ کے سہارے رہنے والے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں ایسے، تاکہ میرے لیے بڑھیا. بزرگوں کو میں نے مستثنیٰ رکھا ہے، بزرگ تشریف فرما رکھیں، اور تھوڑا پھیل کر ایسے بیٹھیں تاکہ بات کرنے میں لطف آئے، زحمت نہ ہو. اسی لیے ادھر بھی جگہ بڑی خالی ہے، ادھر کے لوگ اس طرف تھوڑے آ جائیں، ادھر والے بھی ادھر آ جائیں جن کو زحمت نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جائے گی تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ، خواجگی مل جائے گی تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. معزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان، اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نالین اقدس کا تصدق اور فیضان، حضور پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر اور خواجہ خواجگاں کی عنایتوں کا صدقہ کہ آج اس سال ایک بار پھر ہم کو اور آپ کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک کرنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے. یقیناً یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہم پر آپ پر بڑا فضل ہے. وہ اس لیے کہ 2020 میری بھی نگاہوں کے سامنے ہے، آپ کی بھی نگاہوں کے سامنے. کس قدر سختیوں کا، ہولناکیوں کا، پریشانیوں کا سال گزرا ہے، یہ کسی سے ڈھکی اور چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ایک طرف وبا نے آ کر گھیر لیا، کرونا وائرس کی، کووڈ-19 کی، پھر اس پر ستم بالائے ستم لاک ڈاؤن، پھر اس پر ستم بالائے ستم معاشی تنگیاں،
اکنامکل کرائسس، پھر اس سے نکل نہیں پائے تھے، پوری طریقے سے سنبھل نہیں پائے تھے کہ پھر طوفان، باد باران نے، سیلاب نے شہر حیدرآباد کو اپنے نرغے میں لیا۔ بلکہ یوں سمجھ کر چلیں کہ لگ بھگ 7-8 مہینے ساری انسانیت پریشان، حیران اور بحران رہی ہے۔ لیکن یہ نبی پاک علیہ السلام کی نالین کا اور نسبتوں کا صدقہ ہے کہ بلائیں آ کر چلی گئیں، وبائیں آ کر چلی گئیں، سیلاب آ کر چلے گئے۔ نبی کے چاہنے والے کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور صبح قیامت تک رہیں گے۔ مجالس روک دی گئیں، محفلیں چھوڑ دی گئیں، شادیوں پر تہدیدات، بعض لوگوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ 100-200 میں کام نپٹ جاتا ہے، 1000-2000 کے چکر سے بچ گئے۔ کچھ ایسے بھی تھے دل والے کہ زندگی بھر افسوس کرتے رہے، شادی کی تاریخ ٹھہر گئی تھی، اگر نہ کرتے تو دلہن کسی اور کے ساتھ بیاہی چلی جاتی، وہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ تو اگر کسی کو خواہش تھی کہ 1000-2000 دوست احباب کو بلا کر کھلاؤں پلاؤں، اس لیے کہ کھلانا پلانا میرے نبی نے فرمایا کہ بہترین دین ہے، بہترین دین ہے، اور وہ اہل سنت و جماعت میں ہے۔ تو ادھر خوش نہ ادھر خوش، ادھر بھی پریشان تھے ادھر بھی پریشان تھے۔ آپ نے بھی محفلوں میں شرکت کی، میں نے بھی مجالس میں دعوتوں میں شرکت کی، خال خال ہی کہیں کہیں لوگ نظر آتے تھے۔ لیکن قربان جائیں، میرے نبی کی نسبت کا یہ فیضان ہے کہ جو لوگ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے سوچ رہے تھے، جو اپنی اولاد کی خوشیاں منانے کے لیے پس و پیش کا شکار تھے، کوئی یہ کہتا تھا کہ کیسے کریں گے، کہاں سے لائیں گے، اور جانوں پہ کھیل کر ہم کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آج وہی لوگ ہیں جو ساری چیزیں قربان کر کر نبی سے اپنی محبت اور غلامی کا ثبوت دینے کے لیے حاضر ہیں۔ یہی وہ جذبہ ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت میں کام آنے والا ہے۔ مجھ سے پیش رو مقررین کے آپ نے خطابات سماعت فرمائے۔ برادرم ترجمان قادریت مولانا سید رضوان پاشا قادری حفیظہ اللہ کا بھی آپ نے خطاب سماعت کیا۔ انہوں نے بہت بنیادی باتیں کی، بہت خوبصورت باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کی۔ وہ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی عادت کریمہ ہے کہ حضور سے جو محبت کرتا ہے، حضور اس کی محبت کا نذرانہ جب قبول کرتے ہیں تو قبول کر کر رکھ نہیں لیتے، بلکہ سینکڑوں گنا زیادہ نواز دیتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا ریٹرن ہے، اور جو ریٹرن ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہے کہ نہیں؟ سورہ رحمان کی آیت مبارکہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ احسان کا بدلہ کیا کہ تم اس کے بدلے احسان کرو۔ یہاں احسان سے مراد وہ نہیں جو عام طور پر لے کے جاتے ہیں۔ احسان سے مراد یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آپ سے کوئی محبت سے پیش آئے تو آپ بھی اس سے محبت سے پیش آؤ، آپ سے کوئی مسکرا کر ملے تو آپ صورت چڑھا کر تھوڑی ملیں گے۔ اگر کوئی آپ کو دیکھ کر مسکرائے، عقل یہاں کا اسکرو اگر کسی کا ڈھیلا ہو تو وہی کہے گا بھائی سامنے والا تو مسکرا رہا ہے، اس کو کیا دیوانہ ہو گیا ہے؟ عقل و عقل ٹھکانے ہے کہ نہیں ہے کہ آپ چڑک چوں بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، سورج جلائے بیٹھے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ جیسے سامنے سے کوسچن کیا جائے گا ویسے ہی اس کا آنسر آپ کو دیا جائے گا، جیسے سوال کیا جائے گا ویسے ہی جواب دیا جائے گا۔ تو بات صرف اتنی سی ہے دوستو کہ آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو یہ کیا ممکن ہے کہ حضور آپ کی محبت کو رکھ لیں گے اور اس کا صلہ عطا نہیں فرمائیں گے؟ یاد رکھنا میرے نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے اللہ یوتی و انا خاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا۔ خدا کے خزانوں سے جو کچھ ملے گا وہ در مصطفیٰ سے ہو کر ملے گا، وہ نبی کے دست اقدس سے ہو کر ملے گا، اور جسے نبی سے نہیں ملا اسے خدا سے نہیں ملے گا۔ آپ کی ہماری کامیابی اور سرفرازی کا راز یہی ہے کہ ہم نبی والے ہیں۔ کیا ہے؟ ہم نبی والے ہیں اور نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت سے جس قدر محبت فرمائی ہے کسی بھی نبی نے نہیں فرمائی ہے کہ نہیں؟ میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس کے پیچھے چند وجوہات ہیں، چند پراپر ریزننگز ہیں۔
زیادہ وقت نہیں لوں گا، بلکہ چند بنیادی باتیں آپ حضرات سے کر کر آج کے اس ماحول کے اعتبار سے کہ دیکھیں فرانس میں میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخیوں کا سلسلہ پھر زور پکڑ چکا ہے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ فرانس کے پریزیڈنٹ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نعوذ باللہ من ذالک خاکوں کو، کیریکیچرز کو، کارٹونز کو گورنمنٹ کی بلڈنگز پر آویزاں کر دیا۔ ایک دور دیکھیں، ایک طرف عذاب الہی ایسا کہ کورونا وائرس کووڈ-19 نے ساری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اس کے باوجود بھی شاتمان رسول دشمنان اسلام کی سازشوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اسی لیے نہیں آئی کہ ان کی دشمنیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور ہم نے بھی قسم کھا لی ہے تم دشمنیوں کو بڑھاتے جاؤ، ہم محبتوں کو بڑھاتے چلے جائیں۔ تم نبی کی توہین کو بڑھاتے جاؤ، اس لیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے تم سے توفیق چھین لی ہے، اور ہم نبی کی مدحت، نبی کی توصیف، نبی کی تعریف زندگی کی آخری سانس تک کرتے رہیں گے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ بے شک جان لو کہ میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اس کا بڑا آسان ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ہے، نبی کس سے زیادہ قریب ہے؟ مومنین کی جانوں سے زیادہ کون قریب ہے؟ نبی ہے۔ اب اس پر توجہ کریں کہ باپ زندگی بھر پال پوس کر نہیں کھا کر آپ کو کھلاتا ہے، اپنا جیب مار کر اپنی پریشانیوں کو جونجتا ہوا آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ماں اپنے پیٹ سے آپ کو غذا پہنچاتی ہے، زندگی بھر آپ کے لیے قربانیاں دیتی ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا باپ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ ماں جو اولاد کو سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، اللہ رب تبارک و تعالی نے محبتوں کی مثال دی تو ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے۔ ایک ماں کی محبت سمجھ میں نہیں آئی، 70 ماؤں کی محبت اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے رکھتا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ان کی مائیں ہیں، نہ یہ فرمایا کہ بھائی ہیں، نہ یہ فرمایا کہ دوست ہیں، نہ یہ فرمایا کہ رشتہ دار ہیں، بلکہ ارشاد فرمایا کہ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب اور اولاد، یعنی جان سے زیادہ مومن کو کوئی پیارا ہے تو وہ میرا حبیب ہے، میرا حبیب ہے۔ دیکھیں جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ اس چیز کو بندوں کے اتنے قریب کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو یوں بتاؤں کہ آپ کھاتے کیا ہیں؟ اناج کھاتے ہیں کتنے ٹائم؟ جسے میسر ہو جائے پیٹ بھر 3 ٹائم، اور جسے 2 ٹائم۔ کسی نے پوچھا کہ کھانا کب کھانا چاہیے؟ حکیم لقمان سے کسی نے جا کے سوال کیا کہ کھانا کب کھانا چاہیے، غذا کب لینی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا تھا تاریخی جملہ کہ جب امیر کو بھوک لگے اور جب غریب کو میسر ہو جائے تب کھانا چاہیے۔ تو یہ جو غذا اور اجناس کا معاملہ ہے یہ آپ کے گھر میں نہیں ہوتی، کھیتی باڑی گھر میں ہوتی ہے؟ بولیے، آپ تو بورا منڈے کی گھنی اور گنجان آبادی میں رہنے والے ہیں، تو کھیت کلیان یہاں سے 40-50 کلومیٹر تو ہوگا، 10-20-25 کلومیٹر تو ہوگا۔ تو جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہے اللہ نے اس کو اتنا قریب کیا ہے۔ اس کی مثال یہ کہ کھانا 3 ٹائم چاہیے، اور اگر 3 دن تک بھی نہ ملے تو انسان فاقہ کر کر گزارا کر سکتا ہے۔ 12 گھنٹے، 24 گھنٹے، 28 گھنٹے، 48 گھنٹے کے بعد انسان کے جسم میں اللہ نے ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ آپ کے جسم کی جو چربی ہوتی ہے، جو فیٹ ہوتا ہے، یہ میلٹ ہونا شروع ہوتا ہے۔ چربی تو سبھی کو ہوتی ہے نا، مرغ مسلم کھانے والے، تو پھر یہ میلٹ ہو کر آپ کو طاقت اور انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ 3 دن تک تو کھینچ ہی لیں گے، لیکن اس سے زیادہ ایک اور اہم چیز ہے، وہ پانی۔ کھانا نہ ملے تو آپ رہ سکتے ہیں، لیکن پانی اگر نہ ملے تو آپ بالکل نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ نے غذائیات کو، کھانوں کو کھیت اور کلیانوں میں رکھا،
اور جیسے پانی زیادہ ضروری ہے تو پانی کو آپ کے قریب کر دیا، پانی کو آپ کے قریب کر دیا۔ اب یہ پہاڑی علاقہ ہے، بورویل میں ہے تو ٹھیک، نہیں تو میونسپلٹی کی ٹینک تک تو جانا پڑے گا، وہاں پر نہیں ملے گا تو کوئی تالاب میں تو مل جائے گا، وہاں نہیں ملے گا تو کوئی دریا تک تو مل جائے گا، کوئی پائپ لائن کے ذریعے تو آ جائے گا۔ تو کھانے سے زیادہ ضروری پانی ہے، اسی لیے قریب رکھ دیا، کنووں کو آپ کے قریب کر دیا، زمین کے اندر پانی دے دیا، بورویل کر کر آپ نے پانی نکال لیا۔ لیکن پانی کے بغیر تو آپ 10 12 15 18 20 گھنٹے رمضان میں رہتے ہیں نا، روزے تو رہ سکیں گے، لیکن اس سے زیادہ ایک اہم چیز ہے، وہ ہے آکسیجن۔ وہ کیا ہے؟ آکسیجن۔ اب یہ جب کووڈ-19 آیا تو آپ نے دیکھا کہ آکسیجن کی شہر میں کتنی کمی ہو گئی۔ ایک سلنڈر 10 ہزار 20 ہزار میں بلیک کیا جا رہا تھا، بلیک مارکیٹنگ کی جا رہی تھی، قیمتیں دگنی چوگنی 100 ٹائمز بڑھا کر لی جا رہی تھی۔ تب لوگوں کو قدر ہوئی کہ آکسیجن کتنی اہم ترین شے ہے۔ تو جو سب سے زیادہ قریب ہے، ضروری ہے، اللہ رب تبارک و تعالی نے اس کو سب سے زیادہ انسان کے قریب کر دیا۔ جو چیز انسان کی جان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، اللہ نے اسے سب سے زیادہ انسان کے قریب کر دیا اور اسے فری آف کاسٹ رکھ دیا۔ پانی لینے کے لیے 10 روپے خرچنے پڑیں گے، بوٹل 15 روپے 10 روپے آپ کو دینے پڑیں گے، لیکن یاد رکھیں غذا کے لیے 50 روپے روٹی اور چاول پر خرچنے پڑیں گے، لیکن ہوا کے لیے آپ جہاں آکسیجن وہاں، آپ جہاں ہوا وہاں۔ اللہ نے ہوا کو جنگلوں میں نہیں رکھا، آکسیجن کو پہاڑوں پر نہیں رکھا، آکسیجن کو دریاؤں اور سمندروں میں نہیں رکھا۔ بندہ جہاں پر ہے آکسیجن وہاں پر ہے۔ آپ جنگل میں ہیں تو آکسیجن آپ کے ساتھ ہے، آپ بیاباں میں ہیں تو آکسیجن آپ کے ساتھ ہے، آپ دریا پر ہیں تو آکسیجن آپ کے ساتھ ہے، آپ ڈیزرٹ صحرا میں ہیں، پانی نہیں ہے لیکن آکسیجن آپ کے ساتھ ہے، آبادی میں ہے تو آکسیجن آپ کے ساتھ ہے، گھر میں ہے تو آکسیجن آپ کے قریب ہے، دروازے بند کر لیا تب بھی آکسیجن آپ کے ساتھ ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح انسان کی جان کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری شے ہے وہ آکسیجن ہے، جو جان کے لیے ضروری ہے، اللہ نے اسے قریب کر دیا۔ اور میرا نبی ایمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اسی لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ نبی کو دور، اور وہ بد نصیب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی دور ہے، وہ بد نصیب ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ نبی صرف مدینے میں ہے، وہ بد نصیب بد عقیدہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی دیکھتے نہیں، نبی سنتے نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر میرے نبی نہ ہوتے نہ تو دنیا ہوتی، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا۔ ایک ہمارے اعمال ہیں، ایک ہم سے پہلے نبیوں کی امتوں کے اعمال تھے۔ میرے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں، پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ پچھلی امتوں کی نیکیاں، نوح علیہ السلام کی امت 900 برس، کتنے؟ یہاں پہ 10 20 50 سال کی گارنٹی نہیں ہے، دیکھا نا اچھے خاصے ہٹے کھٹے نکل گئے دنیا سے، کتنے صحت مند پہلوان تھے، کورونا نے دبوچ لیا ان کو، کتنی جانیں چلی گئی، کوئی گارنٹی بولیے کسی کی زندگی کی ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن 900 برس 950 برس، کسی نبی کی امت 700 برس، کسی نبی کی امت 600 برس، کسی نبی کی امت 500 برس۔ لیکن میرے خود آپ کے اور ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی بظاہر عمر مبارک کتنی؟ بولیے 63 برس، 63 ایئرس۔ کتنی؟ 63 ایئرس۔ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مولا پچھلی امتوں کی تو نے بڑی بڑی عمریں رکھی اور بہت بہت عبادتیں کی، لیکن میری امت کی عمریں بڑی قلیل ہیں۔ حضور کو چونکہ حضور کو اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے، اسی لیے حضور نے پوچھا کہ مولا میری امت کی عمریں اتنی کم ہیں
ان کے ساتھ ایسا کیوں؟ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب تیری امت کی عمریں کم ہیں لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے عمل کی ان کو بڑی بڑی جزا دی جائے، ایک نیکی کی 10 نیکیوں سے، ایک نیکی کرو 10 نیکی۔ ہے کوئی سخی ایسا؟ بھئی اگر آپ میں نکال کر فقیر کو 1 روپیہ دوں اور کہوں کہ بول میں نے 10 دیے تو کہے گا حضرت کیسی بات کر رہے ہیں آپ تو دے 1 رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 10۔ لیکن قربان جاؤ میرے نبی کی نسبت کا فیضان ہے، پچھلی امتوں کو ایسا اجر اتنا ثواب نہیں دیا گیا، یہ نبی کی نسبت کا فیضان اور صدقہ ہے کہ آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو فرشتہ پچھلی امتیں ایک نیکی کرتی تو ایک نیکی لکھتی، 1 دینار دیتے تو 1 دینار لکھتی، 1 ریال خرچہ کرتے تو 1 ریال، 1 اشرفی دیتے تو 1 اشرفی، 1 وقت کی نماز پڑھتے تو 1 وقت کی نماز، 1 روزہ رکھتے تو 1 روزے کا ثواب، صحیفے کی 1 آیت کسی پڑھتے تو 1 آیت کا ثواب۔ لیکن قربان جائے یہ نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ میرے نبی کا کوئی غلام جب 1 روپیہ خیرات کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ملک 1 نہ لکھنا، یہ میرے نبی کا غلام ہے، یہ میرے محبوب کا غلام ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ میرے حبیب کا غلام ہے، یہ 1 دے گا اس کا ثواب 10 سے لکھنا، یہ 1 روزہ رکھے گا 10 روزوں کا ثواب دینا، یہ 1 آیت پڑھے گا 10 آیتوں کا ثواب دینا، یہ 1 عمرہ کرے گا 10 عمروں کا اسے ثواب دینا، یہ 1 نیکی کرے گا 10 نیکیوں کا ثواب دینا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ اجر، یہ ثواب، یہ عنایتیں کس کے لیے؟ تو ہاتف غیبی سے صدا آئی میرا حبیب بھی بے مثال ہے اور میرے حبیب کی امت بھی بے مثال ہے۔ تو یہ آپ پر ہم پر کرم فرمائیاں اور سرفرازیاں نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کے صدقے ہیں۔ کوئی اگر زام کرے، یہ کہے کہ یہ میرے عمل کی وجہ سے ہے تو عمل تو اچھوں کے لٹک گئے، تمہارا کیا ہوگا پیارے؟ یہ سب کچھ نبی کی نسبت کا صدقہ ہے۔ صحابہ کا نام آپ نے سنا ہے، صحابہ میرے آقا و مولا علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے والے گروہ کا نام ہے۔ مجھے بتائیے کہ یہ صحابہ کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے کس بنیاد پر ملا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کوئی امتی کسی صحابی کی کسی بھی نیکی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے کسی صحابی کی نیکی کو ترازو کے 1 پلڑے میں رکھ دو اور دیگر تمام قیامت تک آنے والی امت کی تمام نیکیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو میرے صحابی کے 1 نیکی والا پلڑا بولیے بھاری پڑ جائے گا، بھاری پڑ جائے گا۔ کیوں؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ تو بیاض نہیں ہے نا، وہ تو برابر انصاف سب کے ساتھ برابر فرماتا ہے کہ نہیں؟ بولیے وہاں کوئی جانبداری ہے، وہاں کوئی فیورٹزم ہے، لیکن نہیں، مجھے کہنے دے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے جو صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ رکھا ہے کہ ان کی 1 نیکی امت کی تمام نیکیوں پر بھاری، تو کیوں؟ نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے، نماز تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ تو وہ بھی رکھتے تھے، روزہ تو آپ بھی رکھ رہے ہیں، حج و زکوٰۃ وہ بھی ادا کیا کرتے تھے، حج و زکوٰۃ آپ بھی ادا کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کی توحید کے قائل تھے تو آپ بھی اللہ ہی کی توحید کے قائل ہیں۔ وہ نبی کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے تھے، وہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے، وہ ملائکہ پر ایمان رکھتے تھے، وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے، وہ یوم جزا پر ایمان رکھتے تھے، تو آپ بھی رکھ رہے ہیں۔ لیکن اتنا بڑا فرق کیوں؟ تو پتہ یہ چلا کہ صرف عمل کی بنیاد پر مقام و مرتبہ نہیں ہوتا ہے، صرف عمل کی بنیاد پر انعام نہیں دیا جاتا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ مولا کیوں؟ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کو یہ فضل، یہ کرم، یہ انعام، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ منزلت اللہ نے صرف اس لیے عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے سر کی آنکھوں سے حالت ایمان میں میرے نبی کے چہرے کا دیدار کیا۔ اب اگر کوئی آج کے 14ویں صدی کا ملا یا وہابی آپ سے کہے کہ ہم نبی کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو حضور کا مقابلہ کیا کریں گے؟ آج کی دنیا کے حالات دیکھیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے سوشل میڈیا ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے،
آپ کی نگاہوں کے سامنے ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والی تمام خرابیاں ہیں۔ جس قدر گناہ اس امت میں عام ہوئے ہیں، اس قدر گناہ کسی امت میں عام نہیں ہوئے تھے۔ دیکھیں کس قدر فحاشی ہے، کس قدر گناہ ہیں، کس قدر نافرمانیاں ہیں، کس قدر حکم کی خلاف ورزیاں ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ پر فضل فرما رہا ہے کہ نہیں؟ کرم پر کرم فرما رہا ہے کہ نہیں؟ بولیے یہ کس کی نسبت کا صدقہ ہے؟ ہم اس نبی کا میلاد نہ منائیں جس کے فضل و کرم سے، جس کی نسبت کے صدقے اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہم پر نوازشوں کے کرم فرمائیاں فرما رہا ہے؟ بولیے آج دنیا کے حالات دیکھیں، ہر طرف نفس نفسی کا ماحول ہے، لوگ پریشان حال ہیں، جس کو دیکھیے گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہوا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی نافرمانیوں، خلاف ورزیوں کے باوجود بھی آپ پر، ہم پر فضل اور کرم صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ اس نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ میرے محبوب میں ان کے گناہوں کے باوجود ان پر عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کیونکہ آپ ان میں جلوہ فرما ہے، کیونکہ آپ ان میں موجود ہے۔ یہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا مصداق اور صدقہ اور احسان ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ دوستو یہ ماہ میلاد کا مقدس ترین مہینہ، یہ تجدید ایمان کا مہینہ ہے۔ جس طرح رمضان المبارکہ آتا ہے تو ایک مسلمان کا قلبی تعلق قرآن کی تلاوت سے جڑ جاتا ہے، اور جب ربیع الاول کا مقدس ترین مہینہ آتا ہے تو ایک مسلمان کا تعلق صاحب قرآن کی ذات سے جڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ محافل میلاد، یہ مجالس، یہ راتوں کا جاگنا، یاد رکھیں یہی وہ محفلیں اور مجلسیں ہیں جو آپ کی آخرت میں آپ کا کام آنے والی، یہی وہ عمل ہے جس کی ضمانت اور تمانیت میرے نبی پاک علیہ السلام نے سرفراز فرمائی ہیں۔ صحابہ کرام کا مقدس ترین گروہ، اولیاء کرام کا مقدس ترین گروہ، کون سا ایسا ولی ہے اور کون سا ایسا نبی ہے جس نے میرے نبی کی میلاد پر خوشی کا اظہار نہیں کیا؟ آپ ماشاءاللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی رفاعی ہے، ہر ایک سلسلے سے کوئی نہ کوئی یہاں پر وابستہ ضرور ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس ترین میلاد کا مقدس ترین مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عظمتوں اور رفعتوں کو حاصل کرنے کے لیے تعلق بالرسول ضروری ہے۔ دیکھیے میں نے اہم آیت آپ کی سماعتوں کے حوالے کی دوستوں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے کہ نہیں؟ نبی تو قریب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آفتوں پر آفتیں آ رہی ہیں، پریشانیوں پر پریشانیاں آ رہی ہیں، دشواریوں پر دشواریاں آ رہی ہیں، تنگ دستی اور افلاس ساتھ نہیں چھوڑتی، جو جیسے حالات تھے ویسے ہی حالات ہیں۔ نبی تو آپ کے قریب ہیں تو پھر آپ کی تو ہر کام بننا چاہیے، آپ کی ہر بگڑی بننی چاہیے۔ بولیے جو پیاز کی منڈی ڈھکل رہا تھا وہ آج بھی پیاز کی منڈی ہی ڈھکل رہا ہے، جو کل مسلمان بھائی آٹو چلا رہا تھا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ آج آٹو ہی چلا رہا ہے، کرانہ پہ بیٹھنے والا ٹاٹا برلا امبانی کی طرح امیر نہیں ہوا ہے۔ بیمار تھا تو بیمار ہی ہے، پریشان حال تھا تو پریشان حال ہی ہے کہ نہیں؟ بتائیے ہم میں سے اکثر لوگوں کے حالات پوچھئے آپ تو کہیں گے نہیں جیسی حالت تھی ویسی ہے، صاحب کے پاس بھی گئے تھے کوئی کام نہیں بنا، فاتحہ بھی دلائے تھے کوئی کام نہیں بنا، اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے کہ نہیں؟ یہ نص قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا انکار کرنے والے پر کفر لازم آئے گا۔ لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ نبی تو آپ سے قریب ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نبی سے قریب ہے کہ نہیں؟ نبی تو آپ سے قریب ہے، اللہ نے آپ کی جان سے زیادہ نبی کو قریب کر دیا ہے۔ ایک بات مجھے بتائے، بڑی مشہور حدیث ہے، بچے بچے کو معلوم ہے کہ نہیں؟ بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب انسان، میرے نبی نے فرمایا جب مسلمان جھوٹ بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟
جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے 40 کوس دور چلے جاتے ہیں. حدیث ہے کہ نہیں؟ 40 کوس، 40 کلومیٹر کے قریب رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. اب جب کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ رحمت کے فرشتے. جب رحمت دور ہو گئی تو نحوست قریب ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ اندھیرا آ گیا، اجالا چلا گیا، اجالا آ گیا، اندھیرا چلا گیا. گرمی آ گئی تو سردی ختم ہو گئی، سردی آ گئی تو گرمی ختم ہو گئی. ٹھنڈ آنے سے گرمی کا احساس نہیں، گرمی ہونے سے ٹھنڈ کا احساس ختم ہو جاتا ہے. بتائیے ہے کہ نہیں؟ تو ٹھیک اسی طرح جب ایک بندہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں. تو کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ جب فرشتے دور ہو جاتے ہیں تو شیطان لعین قریب ہو جاتا ہے. یہ جھوٹ بولنے والے کو اللہ کی طرف سے سزا مل رہی ہے کہ رحمت کے فرشتے دور ہو جا رہے ہیں. تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دل سے مجھے جواب دو، جب نبی کا کوئی امتی جھوٹ بولتا ہے تو کیا رحمت للعالمین کی رحمت اس کے قریب رہے گی؟ فرشتے میرے نبی کے نور سے بنائے گئے کہ نہیں؟ بولو. جو فرشتے ملک نبی کے نور سے بنے ہیں، نبی کے صدقے بنے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے ایک مسلمان کے اس قدر دور ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کے قریب آنا گوارا نہیں کرتے. ٹھیک اسی طرح جب کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نبی کی رحمت دور ہو جائے، بلکہ وہ خود دور ہو جاتا ہے، وہ خود نبی کی رحمت سے. تو میلاد پاک مصطفیٰ کا اصل یہ پیغام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بگڑے ہوئے کام بنیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں، بیمار چاہتا ہے کہ اسے شفا نصیب ہو، بے روزگار چاہتا ہے کہ اسے روزگار مل جائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے صرف اتنا کرنا ہے کہ جھوٹ چھوڑنا ہے، گناہوں کو ترک کرنا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. پھر دیکھنا جو دعا آپ نبی کے وسیلے سے مانگیں گے وہ قبول ہو. رضوان پاشا صاحب نے بڑی پیاری بات کی درود پاک کے حوالے سے. ان کے اختتامی کلمات میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم درود پڑھنا بھول گئے ہیں کہ نہیں. درود پاک کی جو فضیلتیں ہیں اگر آپ کو وہ معلوم ہو جائے تو بخدا ہر مسلمان 24 گھنٹوں نبی پر درود ہی پڑھتا رہے گا. ایک بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے. آپ چاہتے ہیں نا کہ پریشانیاں دور ہوں. آج بتائیے کہ الا ماشاء اللہ کون ایسا شخص ہے ہم میں جو اکنامیکل کرائسس میں مبتلا نہیں، معاشی حالات سے کون پریشان نہیں ہے؟ بتائیے. ہر طرف آہاکار کا ماحول بچا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری پریشانیاں دور ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح اور صاف الفاظ میں آپ کو کامیابی کا پروانہ عطا فرمایا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بنو عباس کے دور حکومت میں ایک شخص رہتا تھا جو بڑا پریشان تھا. حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمت و رضوان نے مکاشفۃ القلوب میں یہ واقعہ درج کیا ہے. بڑا اہم واقعہ ہے کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے. آپ حضرات اس بات کے عادی نہیں ہیں، مجھے پتا ہے کہ رات کا حصہ گزر جانے کے بعد برا بنڈے کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ جب آوازیں آتی ہیں تبھی جاگتے ہیں. اللہ آپ کو سب کو محفوظ رکھے ہر قسم کی آواز سے جو پریشان کرتی ہے، اور صلاۃ و سلام کی آوازیں ان بستیوں سے جاری و ساری رہیں. تو ایک شخص رہتا تھا بنو عباس کے دور میں، اسلام کا ابتدائی دور ہے، بنو امیہ کا 300 ساڑھے 300 سال کا دور، اس کے بعد بنو عباس کا 300 سال کا دور، یہ 650 سال کا دور ہوتا ہے اسلام کی ابتدائی تاریخ کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ تو اس دور میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت پریشان حال تھا. اسی نے کسی سے 1000 درہم قرض لیے تھے اور کہا تھا کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کو یہ پیسہ لوٹا دوں گا، یہ واپس کر دوں گا. جب تاریخ گزر گئی تو قرضدار آیا، آ کر کہا کہ بھئی میرا پیسہ لاؤ. تو کہنے لگا کہ بھئی پہلے سے زیادہ پریشان حال ہوں، پہلے سے زیادہ پریشان ہوں، فاقے پہ فاقہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو کہنے لگا میں نے تو تجھے مہلت دی تھی. کہا ایک 8 دن کی مہلت اور دے دے، 8 دن کی مہلت اگر تو اور مجھے دے دے گا تو میں تیرا قرض لوٹا دوں گا. یہ کہہ کر جب نکلا، جب گھر کو آیا تو بیوی سے کہا کہ قرضدار سر پر ٹہر گیا تھا اور کہنے لگا کہ 8 دن کی تجھے مہلت دیتا ہوں، اور 8 دن میں اگر تو نے قرض ادا نہیں کیا تو قاضی شہر سے تیری شکایت کروں گا.
کورٹ میں مقدمہ درج کروں گا۔ آج کل کے جیسے کا زمانے کا دور نہیں کہ 4 مہینے 1 سال 2 سال کیس چل رہا ہے، آنن فانن فیصلے کیا جاتے تھے اسلامی طرز حکومت میں۔ تو وہ سمجھ گیا کہ اگر 8 دن میں نے پیسے اس کے واپس نہیں لوٹائے تو مجھے زندان میں یعنی تہ خانے میں قید خانے میں بند کر دیا جائے گا، پریشان ہو جاؤں گا۔ جب گھر کی طرف چلا تو آقا علیہ السلام کا چاہنے والا تھا، دل میں ایک آواز آئی، کیا تجھے یہ پتہ نہیں کہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ اے میرے امتی، جب تو پریشان حال ہو جائے تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کر، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم میں تیری ہر مصیبت پہ تیری مدد کرنے کے لیے آؤں۔ یہ خیال جیسے ہی اس کے دل میں آیا، اس نے عالم اسباب کی طرف بالکل توجہ نہیں کی، بلکہ ایک ہی کام کرنے لگا، نماز پڑھتا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، 24 گھنٹے درود پڑھتا۔ بیوی کہنے لگی جاؤ جا کر کچھ انتظام کر آؤ، کسی سے مانگ کر لاؤ، قرضدار آئے گا، پریشان ہو جاؤ گے، زندان میں ڈال دیے جاؤ گے۔ کہنے لگا میں نے سب کچھ کوششیں کر لی، میرا ایمان میرے نبی کے ارشاد پر ہے، میرے آقا کا ارشاد برحق ہے۔ نبی نے فرمایا کثرت سے درود پڑھ، تیری پریشانیاں اللہ دور کر دے گا۔ بس درود پڑھتا رہا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 4 5 6 چھٹے دن اس نے جب درود پڑھتا پڑھتا تھک کر سو گیا تو اس کی قسمت کا ستارہ جاگا۔ آقا و مولا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، ہڑبڑا کر اٹھا، خوشی کے عالم میں اٹھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول اس غریب پر آپ نے کیسے کرم فرمایا؟ حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں تو بہت پریشان ہے، ایک کام کر، تو ایک کام یہ کر کہ تو علی بن عیسیٰ جو اس ریاست کا، اس ملک کا جو وزیر اعظم ہے، وہ میرا بڑا چاہنے والا ہے، اس کے پاس چلے جانا اور جا کر کہنا کہ محمد نے بھیجا ہے، محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے، اور کہنا کہ وہ تیری ضرورت پوری کر دے گا۔ خواب سے جب یہ بیدار ہوا تو ڈر گیا، سہم گیا کہ یہ خواب کس کے کیسے سناؤں، اور یہ بھی اس بات سے ڈر گیا کہ اگر میں وزیر کے پاس جاؤں تو وزیر مجھے تہ خانے میں بند کر دے گا اور کہے گا کہ نبی کا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس خوف سے، اس ڈر سے وہ نہیں گیا، سارا دن پھر درود پڑھتا رہا۔ ساری رات کے دو ساعتیں رات کی گزر گئی، 2 حصے گزر گئے، پھر درود پڑھتا ہوا سو گیا۔ حضور پھر خواب میں تشریف لائے اور لا کر فرمایا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو جا وزیر کے پاس، وہ تیری ضرورت کو پورا کر دے گا۔ ہڑبڑا کر اٹھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میری طرف دیکھیے، پہلے بہت پریشان حال ہوں، پہلے ہی بہت حالات کا مارا ہوا ہوں، مصیبتوں کا مارا ہوں، یا رسول اللہ میں کیسے جاؤں؟ وہ وزیر اعظم ہے، وہ رئیس شہر ہے، میں فقیر اور غریب اور ناتواں اور ناچار اور لادار ہوں، میں کیسے اس کے پاس چلے جاؤں؟ اور چلا بھی جاؤں تو وہ کیسے مان لے میری بات کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ یا رسول اللہ کوئی نشانی مجھے عطا فرمائیے تاکہ وزیر کو میری بات پر یقین ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک راز ہے جو علی بن عیسیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا تو میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے یا علی بن عیسیٰ جانتا ہے، جانا اور جا کر اس سے وہ راز کہہ دینا، وہ سمجھ جائے گا کہ اس کے نبی نے اس کو تجھے اس تیرے پاس بھیجا ہے۔ وہ بھاگا گیا۔ اب دیکھے جانے والا کیسے گیا، دروازے پر محل کے جا کر دستک دی، دربان نے دروازہ کھولا اور کہنے لگا کون ہے؟ کہا فلاں ہوں۔ کون سی بستی سے آیا ہے؟ کہنے لگا فلاں بستی سے آیا ہوں۔ کہنے لگا کس نے تجھے بھیجا؟ پہلے زمانے کے یہ طریقے تھے، کہاں سے آیا ہے، نام کیا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس نے بھیجا ہے۔ پہلے زمانے کی قدیم تاریخ کے یہ سوالات کے طرز رہتے تھے۔ جب بادشاہی محلوں میں یا دفتروں میں پہنچتے تو کہ جب پوچھا کہ نام کیا ہے تو بتا دیا، کہاں سے آیا ہے تو فلاں بستی سے آیا ہوں، کہا کس نے بھیجا ہے تو کہا محمد الرسول اللہ نے۔ 500 550 سال کا عرصہ نبی کی وفات مقدسہ کو ہو گیا، دربان پریشان ہو گیا۔ اب تک جتنے آتے تھے کوئی کہتا ہے کہ فلاں بادشاہ نے بھیجا ہے، فلاں رئیس نے بھیجا ہے، فلاں امیر نے بھیجا ہے، یہ کہتا ہے کہ نبی مختار نے بھیجا ہے، محمد عربی نے بھیجا ہے۔ کہنے لگا کیسی بات کر رہے ہو؟ تو کہا ہاں میں سچ کہتا ہوں، مجھے محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے۔ وہیں پر دالان پر اوپر برآمدے پر وزیر ٹہل رہا تھا، اس نے جب یہ مکالمہ دیکھا، آواز و شور ہوا، یہ دھکے مار کر نکالا تو کہا کون ہے وہ؟ اسے بلا کر میرے پاس لاؤ۔ جب لے جایا گیا تو پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں آوازیں کر رہا ہے؟ تو کہا اے وزیر مجھے تیرے نبی محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے، میری یہ ضرورت ہے اسے تو پوری کر دے، مجھے 1000 دینار چاہیے، میں نے قرض لیے تھے۔ حضور نے کہا کہ تیرے پاس جاؤں وہ دے دے۔ تو اس نے کہا بہت صحیح ہے، میرے نبی نے بھیجا ہے، بالکل میرا ایمان ہے، لیکن اے شخص مجھے بتا کیا تیرے پاس کوئی نشانی ہے؟
کوئی نشانی ہے؟ جب میں مان لوں کہ تجھے میرے نبی نے ہی بھیجا ہے تو کہنے لگا اے علی بن عیسیٰ مجھے شک تھا کہ تو مجھ سے یہ سوال کرے گا، اسی لیے میں نے میرے نبی سے پوچھ لیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا علی بن عیسیٰ کا ایک عمل ہے جو یا تو میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ تو علی بن عیسیٰ نے کہا وزیر نے مجھے بتا تو صحیح وہ کون سا عمل ہے جس کی تو بات کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے وزیر تیرا ایک عمل ہے جس سے تیری بیوی بھی واقف نہیں ہے، جس سے تیرے وزراء بھی واقف نہیں ہیں، جس سے محل کا کوئی شخص نہیں جانتا، وہ یہ عمل ہے کہ تو ہر روز نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے میں اسے سنتا بھی ہوں، اسے قبول بھی کرتا ہوں، تیرا درود مجھ تک بھی پہنچتا ہے، میرے رب تک بھی پہنچتا ہے۔ یہ سننا تھا۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا تو نے سچ کہا، تیرا خواب سچا ہے، یہ ایک ایسا راز ہے جو میری بیوی تک نہیں جانتی، تیرا خواب بالکل سچا ہے۔ وہ اندر گیا، لا کر 3000 دینار دیے۔ کتنے؟ ضرورت کتنے کی تھی؟ 1000 کی، 3000 لا کر دیے۔ کہا 1000 سے قرض ادا کر لے، 1000 سے کاروبار کر لینا اور 1000 اپنی آل اولاد پر خرچ کر دینا۔ یہ جب لے کر نکلا تو قاضی شہر کے پاس پہنچا۔ قاضی شہر پریشان ہو گیا، قرض دار کو بھی بلایا گیا اور قاضی شہر سے کہا دیکھو پیسے لایا ہوں۔ تو قاضی شہر نے کہا ڈاکہ تھوڑی ڈالا ہے، اتنا جلدی پیسے کیسے آئے، کہاں سے لایا ہے، کمایا ہے، کچھ جائیداد تھی جو بیچی ہے؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کہا پھر یہ پیسے کیسے آئے ہیں؟ سچ بولنے والا تھا، سچ بولنے کا عادی تھا، نبی پاک علیہ السلام کا سچا غلام تھا۔ سارا ماجرا سنا دیا۔ کہا نبی آئے، علی بن عیسیٰ نے 3000 دیے، ایک کام کر تھوڑی دیر رک جا میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گیا، اندر جا کر اور 3000 اندر جا کر اور 3000 لائے اور لا کر کہا یہ میری زندگی کی جمع پونجی ہے جو مجھے تنخواہ کے طور پر ملتی ہے۔ جب بادشاہ نے تجھے سرفراز کیا اور کونوں مکہ کے والی اور شہنشاہ نے تجھے سرفراز کیا تو یہ میری مجال کہ میں تجھے کچھ روکوں، یہ میری طرف سے نذرانہ قبول فرما۔ اسے دے دیا۔ اب دیکھیں وہ جو قرض دار تھا، جو جس نے قرض دیا تھا، وہ بھی نبی کا ہی سچا غلام تھا، وہ بھی زار و قطار رونے لگا، اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا اے شخص مجھے وہ خواب پھر سے سنا دے۔ اس شخص نے خواب سنایا۔ اس شخص نے کہا کہ اے شخص مجھے اتنا بتا، جب تو نے نبی کو خواب میں دیکھا تو کیا میرا بھی ذکر خواب میں آیا تھا؟ تو کہنے لگا ہاں، نبی نے پوچھا تھا کہ تو نے کس سے قرض لیا ہے تو میں نے تیرا نام لیا تھا۔ زار و قطار رونے لگا، ایک چیخ ماری، زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا اور جب اٹھا تو کہنے لگا زہے نصیب، نبی کی مجلس میں میرا نام آ گیا، اب میری مجال ہے کہ میں تجھ سے کوئی پیسہ لوں۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنے کی برکت ہے دوستو۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ درود کی محفلیں سجایا کرو، نبی پاک علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اور آج کا عجیب فتنہ پرور خارجی اور ناصبی دور ہے، یاد رکھنا وہ درود نبی کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سب درود قبول ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں میرے نبی نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، علماء سے پوچھ لینا، حوالے مل جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مجھ پر دم کٹا درود مت پڑھا کرو۔ دیکھیں جانور میں قربانی دیتے ہیں نا، اگر سینگ کٹی ہو تو قربانی ہوتی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ گوشت بھی آپ کھا لیتے، خون بھی آپ بہا دیتے، ہڈیاں بھی آپ چبا جاتے، چمڑا بھی مدرسے والوں کو دے دیتے۔ اللہ کے پاس کیا پہنچا ہے؟ آپ کی نیت، آپ کا اخلاص اور آپ کا، بولیے، آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے دمبا جب قربانی کے لیے لا جائے اس میں کوئی نقص ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ ٹھیک اسی طرح نبی نے فرمایا کہ مجھ پر دم کٹا درود مت پڑھا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دم کٹا درود کیا ہے؟ درود بھی کیا دم کٹا ہوتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جس درود میں میری آل کا ذکر نہ ہو وہ مجھے قبول نہیں۔ جس درود میں میری آل کا ذکر شامل نہ کیا جائے میں اسے قبول۔ آج کل دیکھا ہوگا آپ نے جماعت والے رنگ برنگی پگڑیاں پہن کر آتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔
جب یہ پڑھو گے تو بات بنے گی. اور یہ کب پڑھو گے؟ دل میں اگر اہل بیت کی محبت کے ساتھ پڑھو گے تو قبول، ورنہ منہ پر مار دی جائے گی، یاد رکھنا. اچھا، یہ بڑا دھوکہ دیتے آج کل جو خارجی اور ناصبی ذہن کے لوگ ہیں، یہ بڑا دھوکہ دیتے ہیں. زبان پر ان کے درود ہے کہ نہیں، لیکن دل میں جو حال ہے، اہل بیت کی جو دشمنی ہے، کسی کے دل میں مولا کائنات کی دشمنی، تو کسی کے دل میں امام حسن سے بغض، تو کسی کے دل میں امام حسین سے کدورت، تو پھر کسی کے دل میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس سے انقباض، یا نہیں تو پھر سیدوں سے دشمنی اور کدورت. نماز میں درود سیدوں پر پڑھتے ہیں لیکن عداوت سیدوں سے رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ نہیں ہم تو درود پڑھتے ہیں حضرت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ہم تو یہ پڑھتے ہیں حضرت، ہم تو کثرت سے یہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا تو دھوکہ مجھے دے سکتا ہے؟ بولو، مجھے تو دھوکہ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، میں نہیں پہچانوں گا. اگر تیرے دل میں ایک سید زادے کے لیے انقباض ہے، بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، کدورت ہے، ہو سکتا ہے کہ میں نہ پہچانوں، ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں پہچانیں گے، مولانا نہیں پہچانیں گے، حضرت نہیں پہچانیں گے، مفتی صاحب کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سچ میں درود پڑھ رہا ہے، نبی کی آل سے محبت کرتا ہے کہ نہیں. لیکن یاد رکھو، کوئی پہچانے نہ پہچانے تیرے بغض کو، تیرے عناد کو، تیرے دشمنی کو، جس پر درود پڑھ رہا ہے وہ مصطفیٰ جانتے ہیں کہ درود پڑھنے والے کے دل میں نبی کی آل کی محبت ہے یا عداوت ہے. تو سب کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. نبی سے کچھ چھپا ہی نہیں، جو سب سے چھپا رہا وہ میرے نبی سے نہ چھپا. تو کیا تیرے دل کا حال و احوال چھپ جائے گا؟ نہیں چھپے گا. یاد رکھنا کہ میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بزم میں، یہ محفل جو لوگ سجاتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں. ان مجلسوں کو آپ ادنا نہ سمجھیں، یہ راتوں کے جاگنے کو آپ بیکار نہ سمجھیں. آئے حضرت علماء آئے، مشائخ آئے، خطاب کرے چلے گئے، ایک ایک پل کا حساب وہاں سے لینا ہے. زندگی میں جو بھی عمل کریں گے نا اس کا حساب دینا ہے. یاد رکھیں، چبوترے پہ بیٹھے تھے، حساب بولو دینا ہے. ہوٹل میں بیٹھے تھے، حساب. شادی میں 2 گھنٹے 5 منٹ کے لیے گئے، 4 گھنٹے بیٹھے، ٹھیٹھی ٹھاٹا کرے، حساب. لیکن نبی کی میلاد کی مجلس میں جو بیٹھے ہیں نا، اس کا حساب دینا نہیں، حساب لینا ہے. مولا تیرے محبوب کی محفل میں بیٹھے تھے، مسجد معراج بورا بنڈے میں بیٹھے تھے، وہ ایک رات کا صدقہ عطا فرما دے. اس رات کا صدقہ ملے گا، یاد رکھنا. میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جشن ولادت کا پر خوشیاں منانے والوں، تمہیں مبارک ہو. یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے دوستو، یاد رکھنا. لیکن مولا کائنات شیر خدا خود ارشاد فرماتے ہیں، من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان لقراءته سببا لا یخرج من الدنیا الا بالتوبۃ والایمان. حدیث مولا کے ارشاد. بھئی مولا کو مانتے ہیں نا سب؟ بولو مولا کو مولا ہی مانتے ہیں نا. کون؟ علی باب العلم، مولا علی، ہے کہ نہیں؟ شیر خدا مولا علی، اسد اللہ مولا علی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی، سیدہ کائنات کے شوہر امام حسن امام حسین، نوجوانان جنت کے سردار کے بابا مولا علی، ہے کہ نہیں؟ ولایت کا منبع، مرکز، مبدا کون؟ غوث اعظم کے دادا کون؟ غریب نواز کے دادا کون؟ بندہ نواز کے دادا کون؟ بولیے. نظام الدین محبوب الہی کے جد اعلیٰ کون؟ جتنے طریقت کے سلسلے ہیں ان سب کا مبدا، مرکز، انتہا کون؟ کس کے صدقے میں اللہ رب تبارک و تعالی ہم پر، آپ پر، سب پر فضل فرما رہا ہے؟ مولا علی مشکل کشا کی ذات ہے. افسوس کہ اسی ذات بابرکت پر رقیق حملے کیے جاتے ہیں مولویوں اور مفتیوں کی طرف سے. بھئی کسی کا علم مولا کے علم کے مقابل ہو سکتا ہے؟ بھئی صحابہ کا نہیں ہوا تو کسی ملا یا مفتی کا ہو جائے گا؟ بولیے بھئی ایمانداری سے بولیے، ڈرنے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علی کے غلاموں کی مجلس ہے کہ نہیں؟ یہ وفاداران رسول اور آل رسول کی محفل اور مجلس ہے. وہ مولا کائنات شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد پاک کے موقع پر خوشی منائی، کیا کیا؟ وَكَانَ لِقِرَاءَتِهِ، نعت پڑھی نا. ابھی حیدر قادری تھے، پتہ نہیں چلے گئے.
نعت پڑھی، منقبت پڑھی تو کیا کیا؟ خوشی منائی کہ غم کا اظہار کیا؟ خوشی منائی۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ توبہ نہیں کر لیتا، الا بالتوبۃ والایمان۔ اس کے بعد کیا فرمایا پتہ ہے آپ کو؟ میلاد کو آپ ایسے ہی سمجھتے ہیں، آج کی یہ محفل کو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئے گئے بیٹھے 2-4-5 گھنٹے، گھر میں جا کے بیگم سے بولے کہ بیگم بہت تھک گیا، ایک گرم گرم چائے پلا دو، پی کے سو جاتا ہوں۔ اماں بیٹھ بیٹھ کے کمر میں درد ہو گیا، حضرت تو کرسی پہ تھے، اپن نیچے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جا کے بولیں گے ارے 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 فجر تک کھینچ دیے حضرت، 2-3 مقرروں کو رکھ دیے، مولانا حافظ سید یوسف نقشبندی قادری صاحب، بولتے نہیں بولیے یہاں پہ ماشاءاللہ تینوں بولنے والے۔ اب میں اختصار سے کام لینے والا ہوں، فجر میں آپ کو نہیں ملاؤں گا انشاءاللہ، اس سے پہلے میری بات ختم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل آل سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار ضیائها وبارک وسلم۔ دیکھیں میلاد منانے کی خوشی اب جا کر آپ اپنے گھر میں سنائیں گے، کہیں انشاءاللہ سنائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر نے، لیکن میں جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد کی خوشی منائی، منا رہے مسجد معراج میں بیٹھ کر، اور اس میں کچھ پڑھا نا اور سنا نا، آپ نے سنا تو مولا کائنات آپ کو بشارت دے رہے ہیں اور وعدہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ توبہ نہیں کرتا، اور جس نے توبہ کیا اس کا خاتمہ ایمان پر، اور جس کا خاتمہ ایمان پر انہیں جنت میں، دوزخ میں، بولو جنت میں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا الا بالتوبۃ والایمان ویدخل الجنت بغیر حساب۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حافظ صاحب نہیں فرما رہے ہیں، آپ کے نائب امام مسجد کے، میں کوئی ملا یا مفتی نہیں کہہ رہا، یہ باب العلم مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ جنت میں جب جائے گا تو حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ یہ بڑے ڈراتے ہیں نا ہم کو حساب اور کتاب سے۔ ہم کہتے ہیں کہ آؤ ایک رات کا میلاد منا لو، میرے نبی کی میلاد پر خوشی منا لو، حساب کتاب کے چکر سے بھی بچ جاؤ گے۔ اسی لیے کہ اللہ جب چاہتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ چاہے تو جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب میں مبتلا کر دے۔ مولانا ٹھہر کے بولتے اگر اللہ کسی کو کہا کہ میں نے معاف کر دیا جا بغیر کسی حساب و کتاب کے، تو کیا مولانا مفتی صاحب ٹھہر کے بولیں گے حضرت اللہ صاحب یہ کیا کیا، یہ تو گناہگار ہے، کسی کی مجال ہے بولیے؟ نہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح جو ماہ میلاد پر میرے نبی کی میلادت پر خوشی مناتا ہے، اس کے لیے بڑی بشارت خوشخبریاں ہیں کہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور جنت میں بغیر کسی حساب اور کتاب کے اللہ کے فضل و کرم سے داخل کر دیا جائے گا۔ یہ بشارتیں ہیں۔ یقیناً حالات بڑے نازک ہیں، آپ نے دیکھا کہ پہلے سال کی طرح رونقیں اور دھوم نہیں ہیں، اسی لیے کہ ہر دور کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سڑکوں کو سجائیں، بلکہ آپ کے پاس اگر میلاد پاک مصطفیٰ کا کچھ بجٹ ہے تو اس بجٹ کو نکالیں اور نکال کر غربا میں خرچ کریں، یتامہ کی دستگیری کریں، بیواؤں کی دستگیری کریں، جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کریں۔ یاد رکھیں کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ کسی بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے، یعنی آپ پریشان حال کوئی آپ کا بھائی ہے، ہم نے دیکھا اکثر کہ ہم نے خود بچپن میں کیا ہے کہ کوئی رکشے والے ضعیف حضرت جا رہے ہیں تو ہم پیچھے سے رکشہ ڈھکل دیتے تھے۔ نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ بڑے میاں پہ بڑا ترس آ گیا، کوئی رکشہ چلاتے جا رہے ہیں تو موٹر سائیکل پر ایسا پیر لگا دیتے، دیکھا ہوگا حضرت میں آپ کو وہاں تک چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ عمل آپ کا کیا فائدہ دے گا؟ آپ کو پتہ ہے یہ عمل یہ فائدہ دے گا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک کوئی بندہ کسی بندہ مومن کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ اب جس کی اللہ مدد کرے تو اس کا کوئی کام بگڑ سکتا ہے؟ بولیے نہیں بگڑ سکتا۔ تو اسی لیے لوگوں کی مدد کریں۔ صدقات بہت اہم چیز ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ 100 روپے ہی صدقہ کریں۔ بہترین صدقہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج کل 1 آدھ روپیہ یہ تو فقیر لے رہا، ابھی 2-4 دے کے جاتا، دیتا نہیں، ارے جا رہے رکھ لے، 2-4 سننا پڑتا، ارے یارو پیسے بھی دیا۔ بہترین صدقہ آپ کو کیا ہے پتہ ہے؟ میرے نبی فرماتے بہترین صدقہ 1 وقت کا کھانا۔ 20 روپے میں تو آ جاتی ہے نا اڈلی، ناشتے کے وقت تو آسانی سے کر دے سکتے،
دوپہر میں بریانی بولا تو ذرا مہنگی پڑ جاتی ہے۔ ایک وقت کا کھانا، جب کبھی آپ صدقہ کریں تو اس حدیث مبارکہ کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ بہترین صدقہ فرمایا میرے نبی نے، کیا فرمایا؟ بہترین صدقہ کیا ہے؟ ایک وقت کا کھانا کسی کو کھلا دو۔ اور جس کے ہم غلام ہیں وہ آقا پیران پیر غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانے سے افضل کسی غریب کو بھوکے کو ایک وقت کا کھانا کھلانا۔ یہ غوث پاک پیران پیر روشن ضمیر کا ارشاد ہے۔ اور صدقہ نیتوں پر دار و مدار پر ہوتا ہے، یاد انما الاعمال بالنیات، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، یاد رکھنا۔ اور صدقے کے بڑے فائدے ہیں، اور یہ بات نہیں ہے کہ صدقہ صرف پیسے ہی سے ہوتا ہے۔ یہاں لوگ پریشان ہیں، اپنے پاس ہے اس نے کیا دیں گے، بھئی بولتے نہ ہو، نہائیں گا کیا، نچوڑے گا کیا۔ بڑا مشہور محاورہ ہے، کیونکہ مسجد میں ہوں آپ کو کھل کر بول نہیں سکتا، لیکن یاد رکھیں یہ کس نے کہہ دیا آپ سے کہ صدقہ صرف پیسے سے دیا جاتا ہے؟ راستے سے پتھر ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے راستے کو راستہ صحیح دکھا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہمارے بچوں کا مسئلہ یہ چبوترے پہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، آ کے بولا راستہ بھائی ادھر کا ہے، ابھی میں آ رہا تھا پنکھا، ہمارے ڈرائیور صاحب گاڑی لے کر آ رہے تھے، میں راستے میں ایک مضمون پڑھتا ہوا آ رہا تھا فون میں، تو وہاں چبوترے پر آگے پتہ نہیں یہاں سے 2 کلومیٹر دور چند بچے شریر بیٹھے تھے، 24 نمبر تھے شاید، تو ٹوپی ووپی دے کے ہری ہری شال وال دے کے پنکھا کی جگہ تو ادھر ہے، آگے جا کے لیفٹ لیجیے، آگے جا کے رائٹ لینا تھا، تو 1 کلومیٹر آگے گئے، اس کے بعد پلٹ کے آئے، پلٹ کر آئے، وہاں سے آ کے پوچھے ارے آپ ادھر کہیں کو آئے بھائی، آپ کو ادھر سے جا کے وہ ڈبے سے لیفٹ لینا تھا، تو آپ پنکھے کی طرف ڈیڈ اینڈ آتا وہاں سے لیفٹ لیے، تو میں نے سوچا کہ بھئی انہوں نے دھوکہ کیوں دیا؟ دھوکہ اس لیے دیا کہ اس کو پتہ نہیں کہ راستہ بتانے پر اجر و ثواب کیا ہے۔ اگر وہ جان جاتا تو غلط، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی لیے کہ کسی بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور صدقے کے فائدے کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے، گھر سے نکلتے اگر باوا نہیں موٹر سائیکل دکھا دیے تو آسمان پہ دماغ، نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے، اگر کوئی دیکھا تو ابا میرے کو دیکھ رہا، کوئی آپ کی گاڑی دیکھ رہا، کوئی آپ کے اچھے کپڑے پہنا، ابا گھر گھر کے دیکھ رہا، کیا چاہ رہا، روک لیتے گاڑی۔ اگر ذرا باڈی بلڈنگ کرے، کیا ہوں روز دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہے ہیں، ارے بھائی آپ دیکھنے کی چیزیں، اللہ دو آنکھاں دیا، ایک ناک دیا، اچھا چہرہ دیا، خوبصورت گاڑی پہ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل ہے، کچھ بھی دیکھا ہوگا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ گورم گھاری، بے وجہ کے۔ یہ پورے حیدرآباد، پرانا شہر نہیں بلکہ پورا حیدرآباد، تھوڑی گاڑی ایسی ہوتے گورم گھاری۔ اس کا نقصان کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تم کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکراؤ، یعنی میں آپ کو دیکھ کر مسکراؤں اور آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے لیے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ صدقے کا ثواب لکھ دیا جائے۔ پیسہ دیا صدقہ نہیں، مسکرایا، صرف دیکھ کر مسکرایا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی صحابی پہ نظر ڈالتے تو مسکراتے، اور صحابہ کہتے تھے ہم کو تمنا رہ گئی، خواہش رہ گئی کہ ہم حضور کو سلام کر دیں، حضور پہلے سبقت لے جاتے۔ یعنی میرے نبی نے کسی کو کبھی سرکار صدیق اکبر آئے، نبی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، حضرت عمر آئے، حضور نے پہلے سلام کر دیا، بلال حبشی آئے، حضور نے پہلے سلام کر دیا، سلمان فارسی آئے، حضور نے پہلے سلام کر دیا، حضرت ابو ہریرہ آئے، حضور نے، یعنی حضور نے کبھی کسی صحابی کو موقع نہیں دیا۔ ہم آج گناہگار 1400 سال کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، صحابہ کہتے تھے ہمیں تمنا رہ گئی کہ ہم حضور پہ سلام بھیجیں، حضور ہم کو ہمارے سلام کرنے سے پہلے حضور ہم پر سلامتی بھیج دیا کرتے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے پاس کیا مسئلہ ہے؟ ذرا عمر میں 19-20، انہوں 5 سپٹمبر کے، انہوں 5 نومبر کے، میں کہیں کو سلام کروں؟ 2 دن کا بڑا ہوں، سنتوں سے واقف نہیں، حضور کی سیرت طیبہ سے بالکل نابلد اور ناواقف ہیں۔ میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہے؟ میرے نبی سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ خدا کے بعد اگر کوئی کسی کی عظمت ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی کی عظمت ہے، میرے اور آپ کے نبی کا مقام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ موٹر سائیکل پہ نکلے، مین روڈ پہ گئے، حضور کا ارشاد ہے صدقہ، اور صدقے کا فائدہ فرمایا حضور نے کہ جب کوئی مومن مسلمان صدقہ دیتا ہے، مسکرائیں گے نا بھائی؟ آپ بہت گر رہے ہیں اس لیے بول رہا ہوں، ہنسیں گے انشاءاللہ۔ کسی مسلمان کو دیکھیں گے
مسکرائیں گے، دیکھیں آپ نے مجھے دیکھ کر مسکرایا، میں نے آپ کو دیکھ، کتنے صدقوں کا ثواب آپ کو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب صدقہ مسلمان کرتا ہے تو اس کا صدقہ ایسے نکلتا ہے اور اس کی بلا کے پاس جاتا ہے، وہ بلا جو آپ کے سر پہ مسلط ہونے والی، حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ بلا سے جا کر باضابطہ کشتی کرتا ہے نا، آپ کا صدقہ ویسے کشتی کرتا ہے، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اس وقت تک لڑتا ہے جب تک کہ آپ کی بلا کو پچھاڑ نہیں دیتا، یعنی زمین پر پٹک نہیں دیتا۔ اس کا فائدہ یہ اور اس کا نقصان کیا، سن لیں۔ ایک صاحب نکلے موٹر سائیکل پہ، انفیلڈ پہ، ڈڈ نکلے، باہر چبوترے پہ بیٹھے تھے، گھورے، انہیں بھی گھورا، انہوں بھی گھورے، دن مڑ کے گئے، ادھر سے ٹرک آیا، بلا تھی نا، ہاتھاں گئے، پیراں گئے، منہ ہاتھ تو پڑ گیا، گاڑی بھی چندیاں ہو گئی۔ ایک صاحب اور ایک نکلے بڑے نیک، تقریر سن کے گئے تھے میرے پاس سے، جیسے باہر نکلے بائک پہ، ایک مسلمان بھائی گھورتے انہوں مسکرائے، انہیں بولا با کیا ہو گیا ان کو مسکرانے، انہیں بھی مسکرایا، یہ بھی مسکرایا، وہ بھی مسکرائے، انہوں آگے نکلے۔ مسکرانے سے کیا ثواب ملا؟ صدقہ۔ اور صدقہ کیا کرا؟ آپ کی اسپیڈ سے زیادہ اس کی اسپیڈ، آپ 100 پہ گئے تو انہیں 200 پہ گیا، اور جا کے سیدھا آپ کی جو آگے وبا اور بلا ٹھہری تھی اس کو پکڑ لیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، دیکھیں، اور گیا کشتی لڑا، آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ کی بلا کو وہاں سے اس نے رفع کر دیا۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر مسکرائے تو یہ فائدہ کہ چلتے پھرتے حادثات سے محفوظ ہو جاتا۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر اگر آپ عمل کریں تو بڑی بڑی نیکیاں اور بڑے بڑے فائدے اٹھا سکیں گے۔ یاد رکھنا، میرے نبی نے فرمایا الدین سہل، دین بڑا آسان ہے، دین کو دشوار اور مشکل مت بناؤ، دین کو آسان بناؤ، چلتے پھرتے نیکیاں کیا کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ کوئی محتاج ہے اس کی مدد کر دو، حسن اخلاق سے پیش آؤ، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، بے جا جھگڑوں میں اختلافات میں مت پڑو، اور یاد رکھو گناہوں سے بچتے رہو، بہت ضروری ہے دوستوں، اور گناہ کرو تو توبہ کرو۔ ہمارے یہاں سب باتیں ہوتی ہیں، اصلاح پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ اکثر میں دیکھتا ہوں فضائل، مناقب، خواجہ مرزا غالب پہچانتے ہیں؟ بھائی اردو کی جو بھی شد بدھ رکھتا ہے، شعر سمجھ میں نہیں آیا تو نہیں آیا، مگر غالب کو تو پہچانتے ہیں۔ کتنے نہیں سنے نام، سب سنے نا بھائی۔ غالب کا اردو کی ادب کے ساتھ، غالب کا نام، غالب جیسے بھی تھے اردو کے بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر، یعنی ان سے بڑا اردو کا کوئی شاعر پیدا ہوا ہی نہیں۔ یہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، پڑھے لکھے اسکالرز، نوبلز نے کہہ دیا ہے۔ اس نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، ایک منٹ، کیا ہوا؟ اچھا تو کچھ تو ہوا، اچھا ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں، آنے دیجیے۔ تو وہ غالب صاحب جو ایک سے ایک محبت بھرے اشعار لکھے ہیں، معشوقہ کی محبت میں، محبوبہ کی محبت میں، اس مرزا غالب نے ایک کمال کا شعر لکھا، اور ایسا نعت کا شعر لکھا کہ آج تک شاید ہی کسی نے ایسا شعر لکھا ہے۔ پتہ ہے آپ کو کیا لکھا؟ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کیا کہا؟ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اے غالب، نبی کی جو تعریف تو لے کر بیٹھا ہے، یہ جو تو نبی کی تعریف، اکثر علماء سے آپ نے تو سنا نا، حضور کی تعریف کرو وہ بھی ثواب ہے، لیکن غالب نے ایک عقیدہ دیا، اور کیا دیا؟ کہنے لگا کہ اے غالب، تو نبی کی تعریف کرے گا، تو اور نبی کی تعریف، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، غالب میرے نبی کی تعریف کو اللہ پہ چھوڑ دے، تو کون ہوتا ہے محمد کا مرتبہ جاننے والا؟ ارے محمد کا مرتبہ تو خدا جانتا ہے، خدا کو معلوم ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک کے مرتبہ دان محمد است۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نعت بیان نہیں کریں گے، یہ بھی ثواب ہے، لیکن یہ ایک عقیدہ ہے۔ جہاں تک اصلاح احوال اور اعمال کی ضرورت ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بھئی آپ مجھے بتائیے، آج کے اس دور میں موبائل فون کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، گناہ کتنا ایکسیسیبل ہو گیا، ہوا کہ نہیں؟ پہلے زمانے میں گناہ کرنے کے لیے شہر سے دور جانا پڑتا تھا، دور دراز کے علاقوں میں جا کے چھپ چھپا کے گناہ کر کے آتے تھے، ابا کو پتہ نہیں چلنا، امی کو نہیں چلنا،
چچا کو نہیں، ماموں کو نہیں، دوستوں کو نہیں. کیوں؟ سوسائٹی میں عزت گر جاتی. اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص فلاں علاقے میں جا کے فلاں گناہ کر کے آیا تو بولیے معاشرے میں عزت رہتی؟ بولیے. تو محلے میں خرابی اور گناہ نہیں کرتے تھے، دور جاتے تھے، دور جا کر گناہ کر کے آتے تھے. بڑا افسوس ہے ایسے لوگوں پر، یاد رکھیں، بڑا افسوس ہے. لیکن آج کے دور میں کیا مسئلہ ہے؟ آج کے دور میں مسئلہ یہ ہے کہ موبائل فون اس قدر عام ہو گیا ہے، اور اس پر جو فحش نظارے ہیں، اس پر جو بدچلنیاں ہیں، بد کرداریاں ہیں، یہ ڈھکی چھپی نہیں ہیں. آپ آئے دن سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں نوجوان، تو نوجوانوں دیکھو، شیطان ان الشیطان للانسان عدو مبین آیا ہے. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کون سا دشمن ہے؟ کھلا ہوا دشمن ہے. اور کھلے ہوئے دشمن سے بچنے کے لیے ہتھیار یا پھر مستعد یا چوکنے رہنا پڑتا ہے. ایک ایسا دشمن ہے جو بند کرا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو کھلا ہوا ہے. آپ کسی کے گھر پہ گئے اور وہاں پہ زبردست ڈوبرمین یا شیپرڈ، جرمن شیپرڈ، یہ بڑی سے ایسا کتا ہے، بہو بہو چیخا جاتے، کتنے بھی پہلوان رو ہوا گول ہو جاتی. تو انہیں بولتا ارے آ جاؤ یارو. ارے کیسا ہوں بھائی اتنا بڑا؟ نہیں بندھا ہوا ہے، آ جاؤ. کیا بولتا؟ بندھا ہوا ہے، آ جاؤ، کوئی نقصان. آپ چلے جاتے، بڑے زام سے چلے جاتے. اگر پتا چلا رسی کھلی ہے، حالت بری ہو جاتی ہے آپ کی، لیکن بڑے زام سے جا رہے ہیں. ارے بھائی دوست بول دیا بند ہے، انہیں میرا نقصان بولو نہیں کہہ سکتا، یہ میرے سے کوئی دشمنی نہیں کر سکتا. کیوں؟ آپ کو پتا ہے دوست نے کہہ دیا بندھا ہوا ہے. یہاں اللہ فرما رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ کھلا ہے، پھر بھی آپ اس کے دام فریب میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے. گناہ کریں، یہ انسان کی بشری تقاضے ہیں. میں نہیں کہتا کہ گناہ کریں، ہوتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد برحق ہے، حدیث پاک میں حضور فرماتے کہ تمام آدم کی اولاد گناہگار ہے. کیا فرمایا؟ تمام آدم علیہ السلام کی پوری اولاد گناہگار ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کر لے. دیکھو میرے نبی کی رحمت پہ قربان جاؤ، گناہگار کو بھی بہترین کر دیا. یہ میرے نبی کی نسبت کوئی ہے جو کہے کہ گناہگار بہترین؟ آپ کہیں گے وہ شرابی بہترین ہے، آپ کہیں گے وہ زانی ہے تو بہترین ہے. کوئی ڈاکہ ڈال کر آئے تو آپ تھوڑی کہیں گے کہ وہ بہترین ہے. کوئی چوری کر کر آئے تو آپ تھوڑی کہیں گے بہترین ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چوری کر کر آیا ہے، آپ کہیں گے یہ گناہگار ہے. ڈاکہ ڈال کر آیا ہے، گناہگار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت نشے میں آ رہا ہے، آپ کہیں گے گناہگار ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت پہ قربان جائیے، اگر کوئی گناہ کر کر بھی آ رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے تو حضور فرما رہے کہ بہترین گناہگار ہے جو توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ. مسلمانوں بہترین بننے کی کوشش کرو، کیونکہ تم بہترین ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں تم بہترین امت ہو. کیا ہو؟ اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو، اپنی حیثیت کو دیکھو، اپنی اوقات کو دیکھو، بنی اسرائیل پر ہونے والی رحمتوں کو دیکھو، نعمتوں کو دیکھو. اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے کہ تم بہترین ہو، آپ بہترین ہیں، آپ بہترین ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شعیب بھائی. کیا کرتے ہیں؟ الیکٹریشین ہے میرے بھائی، عقل حلال کماتے ہیں. اور یاد رکھیں حضور کا ارشاد ہے بہترین کمائی وہ جو ہاتھ کے ذریعے کی جائے، یعنی جو محنت کے ذریعے. تو ایک تو بہترین مسلمان ہیں، دوسرے بہترین کمائی والے. اگر کوئی آٹو چلاتا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ میری کمائی پاک نہیں. خدا کی قسم ایئر کنڈیشن بنگلوں میں، مالز میں، آفیسز میں بیٹھ کروانے والے، کمانے والے کی کمائی سے زیادہ بہترین آپ کی کمائی ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضور کا ارشاد ہے بہترین کمائی. کارپینٹر ہے بہترین کمائی، پلمبر ہے اس کی بہترین کمائی ہے، اگر کوئی الیکٹریشین ہے اس کی بہترین کمائی ہے، اگر کوئی ٹھیلا ڈھکل کر اگر روز ہی معاش حاصل کر رہا ہے اس کی کمائی بہترین ہے. ڈاکٹر صاحب کی نہیں، اندر بیٹھے یوں لکھا دے دیا، میڈیکل ہال پہ بیٹھے ایسے لیا دے دیا. وہ جو ہاتھ کے ذریعے محنت کرتا ہے اس کی کمائی بہترین ہے. تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ بہترین گناہگار وہ جو توبہ کر لے. آؤ توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ توبہ کی مہلت کا ملنا بھی اللہ کا انعام ہے. پچھلی امتوں کو پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ سنتے یا نیند آ رہی؟ ہاں سنیے، چند باتیں کہوں گا عقیدہ کی. حضرت کو بہت نیند آ رہی، اللہ سلامت ہے کہ صحت عافیت سے. دیکھیے پچھلی امتوں کو نقصان کیا ہوتا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اچھے خاصے رہتے تھے، بخار بھی نہیں آتا تھا، کھانسی بھی نہیں ہوتی تھی،
نزلہ بھی نہیں ہوتا تھا، کورونا ورونا تو بھول جاؤ، کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں، اچھے خاصے صحت مند توانا، نہ کھانسی ہوتی تھی، نہ بخار آتا تھا، نہ جونڈس ہوتا تھا، نہ ٹائیفائڈ ہوتا تھا، نہ کینسر ہوتا تھا، کوئی مرض ان کو نہیں ہوتا تھا، اچھے خاصے رہتے تھے۔ 800 سال کے حشاش بشاش توانا بیٹے، ایک دم موت آتی تھی، ختم، ایک دم، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ختم، گر گئے، فنش۔ اس کا نقصان پتہ ہے آپ کو کیا نقصان ہوتا تھا؟ آپ تو بولے ارے کتنی اچھی زندگی گزارے بھائی، 700 سال 500 سال 400 سال رہے، بیماری نہیں، کھانسی نہیں، ڈاکٹر صاحب کہنے جاتے جاتے پریشان ہے کہ نہیں، حکیم صاحب کہنے جاتے جاتے پریشان، کھانستے کھانستے پریشان، بخار آ رہا، بیوی کے واسطے دوا لا رہے ہیں، بچے کے واسطے دوا لا رہے ہیں، اماں کے واسطے لا رہے ہیں، دادی کے واسطے لا رہے ہیں، چچا ماموں بھی دوائیں منگا رہے ہیں، اسی میں زندگی گزر گئی۔ لیکن سنو، ان کا سب سے بڑا نقصان کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ بظاہر ان کو بیماری نہیں آتی تھی، لیکن جب موت آتی تھی تو اللہ ان سے توبہ کی مہلت کو چھین لیتا تھا۔ بتائیے، ملی توبہ کی مہلت؟ آپ کو ہلکا سا بخار آیا، ادھر ماں تڑپی، ادھر پروردگار کی رحمت تڑپی، ادھر بخار آیا، ماں بے چین ہوئی، ادھر میرے نبی آپ کے لیے بے چین ہو گئے، اور اللہ سے کہا مولا میرا امتی بیمار ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا میں کیا کروں حبیب، میرے نبی نے کہا مولا میرا امتی تیرے محبوب کا امتی ہے، گناہگار ہے، اللہ نے فرمایا حبیب کیا چاہتا ہے؟ مولا اس کے گناہ معاف کر دے۔ ہلکے سا بخار آیا، اللہ نے کہا جا تیرے گناہ معاف۔ بات اتنی نہیں دوستو، آپ نکلے سڑک پر، یہاں سے نکلے، آپ چلے، آپ کے راستے میں ایک پتھر آیا، آپ کو ٹھوکر لگی، ماں کو خبر نہیں ہوئی، گھر جانے کے بعد ہوئی، باپ کو خبر گھر جانے کے بعد، بیوی کو خبر گھر جانے کے بعد، یہاں نبی کے کسی غلام کو، امتی کو ٹھوکر لگی، ادھر میرے نبی کی رحمت تڑپ گئی۔ اللہ سے کہا مولا ٹھوکر لگی، اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے ابھی؟ مولا گناہ معاف۔ حضور فرماتے ہیں کہ راستے میں تم چلو، اگر تمہارے پیر میں کانٹا چبھ رہا ہے، تم کو غلطی ہے تمہاری یا پھینکنے والے کی، اس لیے تو کہا میرے نبی نے راستے سے پتھر ہٹا دو، یہ صدقے کا ثواب ہے، آپ نے نہیں دیکھا، غلطی میری ہے آپ کی ہے۔ سڑک پر اگر کوئی کانٹا رکھا ہوا ہے، کوئی کیلا پڑا ہوا ہے یا پتھر پڑا ہوا ہے، آپ اس سے جا کر ٹکرا گئے، سامنے والے بیٹھنے سے جا کے بولے، تھوڑی بولیں گے بھائی کہیں کو ڈالے؟ انہیں بولا میں تھوڑی ڈالا بھائی، میں تو نہیں ڈالا، غلطی آپ کی، اندھے ہیں آپ، بولیے آپ اندھے ہیں۔ اماں کیا بولیں گے؟ 2 اور لگاتے، بابا مار لگا کے آیا، تو ہمارے پاس طریقہ ہے، بچے کو بعد میں سینے سے لگاتے، اماں لپٹا لیتے، بابا اور مارتے، بیوقوف مار لگا کے آ گیا، دیکھا نہیں، دیکھ کے چلنا نہیں ہوتا، نہیں بیٹا بولو، اندھا ہے دیکھ کے نہیں چلتا، ارے اماں اماں بولتے پہلے مار لگا گی اس کو، آپ اوپر سے مارے، اندھا ہے، جب آتا مارا لگا لے کے آتا۔ بتائیے یہ طریقہ ہے، لیکن دیکھیں جب یہ تڑپا تو ادھر میرے نبی کی رحمت تڑپی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر دعا کی، مولا ٹھوکر لگی ہے، گناہگار امتی میرا، تو اللہ نے فرمایا حبیب تیرا گناہگار امتی ہے، ٹھیک ہے گناہ معاف۔ کانٹا چبھا، غلطی کس کی؟ بولو میری ہے آپ کی ہے؟ آپ دیکھ کے نہیں چلے نا بھائی، کانٹا چبھا، آپ کی غلطی کی وجہ سے چبھا، آپ کی خطا کی وجہ، آپ کی خطا پر عطا ہو رہی۔ اسی لیے تو مولانا احمد رضا خان صاحب نے کہا تھا، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، کہ کر کے تمہاری خطا مانگے تمہیں سے پناہ، تم کہے دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، خطاؤں پر عطائیں یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا صدقہ، تصدق اور فیضان ہے۔ کوئی ایسا سخی داتا نہیں کائنات میں جو تمہاری غلطی پر تم کو سرفراز فرمائے۔ بھائی تو بتاؤ، بولو، باپ کرے گا غلطی کر آؤ چماٹ پڑے گی، اسکول جاؤ غلطی کرو چھوڑے گا ٹیچر؟ نہیں چھوڑے گا۔ شوہر غلطی کر آئے، بیوی نہیں چھوڑے گی، بیوی غلطی کر آئے، شوہر، میرے پروردگار کی رحمتوں پہ قربان جاؤ اور نبی کی نسبتوں پہ قربان جاؤ کہ نبی کی نسبت کا کتنا بڑا فیضان ہے۔ تم خطا کر رہے ہو، اللہ تمہیں معاف فرما رہا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا تصدق اور فیضان ہے۔ یاد رکھیں، بہترین گناہگار وہ جو توبہ میں اجلت کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلی امتوں کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے ختم، توبہ کا مہلت نہیں۔ میرے نبی نے کہا مولا میری امت کی عمریں اتنی کم ہیں، میری امت پھر بیماریاں بھی ہیں، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب پچھلی امتوں پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا، جب موت آتی نا، اب کیا کرے گا؟ آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ عمر ساری تو بیتی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ آج لے ان کی مدد، آج پناہ مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔
اس کا مصداق یہ ہے کہ آپ کو آج ہی سنبھلنا ہے، آج ہی آپ کو سدھرنا ہے۔ مسئلہ یہ کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب پچھلی امتوں پر توبہ کا دروازہ بند، لیکن تیری امت پر یہ کرم کروں گا کہ آخری سانس تک ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا حبیب تیرے امت کے گناہگاروں پہ توبہ کے دروازے کو بند کر دوں گا، دیکھو یہ دروازہ کھلا ہے اور آپ یہاں بیٹھے، وہ دونوں دروازے بند کرو، دیکھو ادھر یہ دروازہ کھلا ہے، جا سکتے نا اس میں سے؟ بولیے جا سکتے نہیں؟ اگر یہ تینوں دروازے بند کر کے یوسف صاحب لوگ ڈال کے بھاگ گئے، ہوش اڑتے نہیں اڑتے؟ پھر باہر سے گیٹ بھی بند کر دیے، بولیے پریشان، حضرت کیا کرنا، تھوڑی دیر تو بیٹھیں گے، اس کا میں بھی خراب دکھتا ہوں، ارے اتنی دیر سے بیٹھ گئے حضرت، باہر اب آتے حافظ صاحب کو بلاؤ، یہ پریشانی ہوتی نہیں؟ قربان جائیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں پر اس نے دروازہ بند، اور آپ تو اچھے حشاش بشاش ہیں، اگر کسی کی سانس رک رہی ہے اور دروازہ بند ہے اس سے پوچھو اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اگر کسی کو سانس کا عارضہ ہے، اگر کسی نے کھڑکیاں اور دروازے اس کے لیے بند کر دی تو مرتا کل مرنے کا آج مرے گا، 1 گھنٹے کا مرنے کا اب مر جائے۔ کبھی اسے کہتے ہیں فوبیا، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اسلامو فوبیا کے نام سے جیسے ڈرا، کلاسٹروفوبیا کہتے ہیں، یعنی سانس رکنے کی جس کو پریشانی ہوتی ہے، یعنی اگر کنفائنڈ بند ملاقات جگہوں پہ رکھ دو تو پریشان ہو جاتے ہیں، سانس رک رہی ہے، سانس رک رہی ہے۔ ذرا سوچو کہ مرنے والے کی کیفیت کیا ہوگی۔ پچھلی امتوں کے لیے دروازہ بند ہو گیا تھا، لیکن آپ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آخری وقت ہے، سانس گھٹ رہی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے اے بندے میرے نبی کے غلام دیکھ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لے جنت عطا فرما دوں گا۔ یہ فائدہ ہے آپ کو نسبت غلامی رسول کا جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ سرفراز فرما رہا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ اپنے اعمال میں اصلاح لائیں، تبدیلی لائیں۔ دیکھیں یقین ہے کہ ہمارے نبی کی شفاعت پر کسی کو شک نہیں ہے، بولیے ہے؟ بھئی دنیا میں بھی بچائیں گے، یا علی مدد بولتے نہیں، گرے پڑے تو کہیں کے لیے شوق ہے آپ کو، بولیے معلوم ہے کہ ادھر یا علی مدد بولے ادھر مدد آئی، بولے نہیں یا غوث المدد بولتے، اب فتوے لگانے والے لگاتے رہے، بولتے نہیں المدد یا غوث آدم دستگیر، مدد آئی کہ نہیں؟ ادھر پکارے پیرانی پیر کو ادھر غوث پاک کی مدد آئی، کیونکہ اللہ ہی کی مدد ہے، یا اولیاء کی مدد ہو کہ انبیاء کی، بالآخر یہ اللہ رب تبارک و تعالی ہی کی مدد ہے۔ اب دیکھیں ہلو 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 تو بہرحال پیغام یہی ہے ہمارا آپ حضرات سے، علماء کا، مشائخ کا، کہ اپنے احوال کی، اپنے اعمال کو درست کریں۔ یقین ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہماری مدد فرمائیں گے، ہے کہ نہیں؟ بولیے لگا دو نا، حضور کی امداد ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جب غوث اعظم بچا سکتے ہیں تو ان کے نانا آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کیسے نہیں بچائیں؟ جب مردوں کو زندہ ان کے نواسے کرتے ہیں تو ہمارے مردہ قلوب کو کیا حضور زندہ نہیں فرمائیں گے؟ ہمیں پتہ ہے کہ نانا بھی بچانے والے ہیں، نواسے بھی بچانے والے ہیں، غوث اعظم ہیں تو وہ بھی بچانے والے ہیں، غریب نواز ہیں تو وہ بھی بچانے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری، ایک وفادار غلام، ایک امتی کی۔ کبھی آپ اپنے باپ کو خوش کر دے تو آپ کے دل کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟
کتنا سعادت مند بچہ ہے، دیکھو باپ کو خوش کر دیا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے جس سے حضور خوش ہوتے؟ کبھی سوچا؟ کبھی نبی کو خوش کرنے کی آپ نے کوشش کی؟ نبی کو خوش کرنا ہو تو اہل بیت اطہار کا ذکر کیا، مولا علی مشکل کشا کا ذکر کرو، نبی مسکراتے ہیں۔ سیدہ کائنات کا ذکر کرو، نبی کی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرو، یہ نبی کی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، توبہ کرو، استغفار کرو، یہ نبی کی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ ایک آخری حدیث شریف سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اہل سنت میں آپ نے دیکھا کہ جمعرات کی بڑی فضیلت ہے کہ نہیں؟ ہے نہیں؟ ہر گھر میں فاتحہ تو بھی ہوتی، کیر تو بھی ہوتی، کچھ بھی نہیں رہا تو اگربتی تو کم سے کم جلائی جاتی ہے۔ کیوں؟ پاک ارواح آتی ہیں، نیک اعمال کیے جاتے ہیں۔ اور جمعرات کو سائل بھی آتے ہیں، جمعرات کے فقیر بھی آپ کے دروازے پہ جمعرات کی کو نظر آئیں گے اور آ کر کے سائل بن کر سوال کریں گے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس کا ایک گہرا تعلق ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے، ظاہری حیات طیبہ کے آخری دن چل رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجلس اقدس میں صحابہ کا مجمع ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم، حیاتی خیر لکم، حیاتی خیر لکم۔ فرمایا میری زندگی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے کہ نہیں؟ بھئی حضور کا رہنا خیر کا باعث ہے کہ نہیں؟ بھئی حضور ہے تو ساری نعمتیں ہیں، حضور کے دم سے سب کچھ ہے۔ صحابہ نے کہا بالکل صحیح ہے، قالوا بلا یا رسول اللہ، بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد فرمایا مماتی خیر لکم، وفاتی خیر لکم، مماتی خیر لکم، 3 مرتبہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ میری موت تمہارے لیے خیر کا باعث بنے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، زار و قطار رونے لگے، داڑھی کے بال لوچنے لگے، کوئی گریہ گزاری کرنے لگا کہ حضور کی وفات ہمارے لیے خیر کا باعث کیسے؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کے ابا چلے گئے آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں، بابا کا جانا؟ آپ کوئی آ کر کہے کہ آپ کی اماں چلے گئے آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تو آپ قبول کریں گے وہ بات کو؟ کیسی دیوانی بات کر رہے ہو آپ، میں کیسے قبول؟ لیکن جب نبی نے فرمایا کہ مماتی خیر لکم، میری وفات تمہارے لیے خیر کا باعث بن جائے گی، صحابہ رونے لگے۔ ایک تو وفات کا نام سنا، بے چین بے قرار ہو گئے، کیونکہ حضور کے بغیر صحابہ نے زندگی کا تصور کیا ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ حضور تشریف لے کر جائیں گے۔ جیسے ہمارے ساتھ سانحہ پیش آیا شہزادے حضور غوث الاعظم، جنہوں نے 50 سال سنیت کی خدمت کی، غوث اعظم کے سچے شہزادے، جن کی خدمات کا ساری دنیا معترف ہے، صحت کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ الحمدللہ میرے پیر و مرشد شہزادے غوث اعظم توانا تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کووڈ-19 تھا، میں نے کہا کاہے کا کووڈ-19 تھا، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، آخری لقمہ جب میرے ساتھ کھائے تو اپنے منہ کا نوالا نکال کر میرے منہ میں ڈالا، کھانسی تک مجھے نہیں ہوئی۔ بخار اور کورونا وائرس تو بہت دور کی بات ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے۔ اللہ نے ان کا مقام بہت بلند کیا ہے، یقین مانیے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے آ کر یہ کہہ دے کہ آپ کے بابا کا جانا آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تو بتائیے میں اس کا گریبان نہیں پکڑ لوں گا؟ صحابہ پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری وفات تمہارے لیے خیر کا باعث بن جائے گی۔ صحابہ رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کا جانا ہمارے لیے خیر کا باعث کیسے؟ آپ کا رہنا باعث ہے اس لیے خیر کا کہ آپ رہیں گے تو اللہ سے نعمتیں لے کر دیتے رہیں گے، قرآن آپ لے کر دیتے رہیں گے، بشارتیں آپ لے کر دیتے رہیں گے، لیکن آپ چلے جائیں گے تو یہ ہمارے لیے خیر کا باعث کیسے بن جائے گا، فائدے کا باعث کیسے بن جائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، ہر جمعرات کو ایک فرشتہ اللہ مقرر کرے گا جو میری امت کے سارے اعمال میرے سامنے پیش کرے گا، میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کرے گا۔ کوئی نماز پڑھے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، کوئی روزہ رکھے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، کوئی صدقہ کرے گا، کوئی نیکی کرے گا، فرشتہ آ کر کہے گا یا رسول اللہ فلاں امتی نے نیک کام کیا ہے، فلاں امتی نے نماز پڑھی ہے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ ٹھیک اسی طرح جب کوئی مجھے آ کر کہے گا یا رسول اللہ فلاں امتی نے جھوٹ بولا، فلاں امتی نے گناہ کیا ہے، فلاں امتی نے یہ کیا ہے، فلاں امتی نے بد کام کیا ہے، یہ بد کرداری کا کام کیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں ناخوش ہو جاؤں گا۔ دیکھیں ایک طرف حضور خوش ہو رہے ہیں، ایک طرف حضور بولیے ناخوش ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں جب چلا جاؤں گا تو یہ معاملے پیش آئیں گے، اور جب کسی امتی کے گناہ کو میرے سامنے پیش کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ فلاں امتی نے فلاں محلے میں فلاں ملک میں یہ گناہ کیا ہے، تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ میں خاموش نہیں رہوں گا، میں سجدے میں چلا جاؤں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اور اس وقت تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک خدا میرے گناہگار امتی کے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ وفاتی خیر لکم، یوں میرے حضور کا جانا بھی ہمارے لیے خیر کا باعث بن گیا۔ دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے
تعلق کو مضبوط کرو، اور تعلق بالرسول مضبوط کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل درود پاک ہے۔ درود پاک کی کثرت کریں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ درود پاک کی کثرت ہو۔ حضور کی مبارک حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا وہ اور میں قیامت میں ایسے رہیں۔ دیکھیے آپ، کوئی فاصلہ نظر آ رہا ہے؟ دوسری انگلیاں ملاؤں پھر بھی فاصلے بنتے ہیں، لیکن یہ دو انگلیاں جب ملاتے ہیں اتنے قریب۔ نبی پاک نے فرمایا اتنے قریب۔ کون؟ وہ جو درود پڑے گا۔ اور کیسے پڑے گا؟ ایک مرتبہ نہیں، کثرت سے۔ کثرت سے جو درود پڑے گا۔ اور کثرت کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ محدثین نے فرمایا، عارفین کے اقوال میں ہے، کشف المحجوب میں حوالہ ہے، کثرت سے درود پڑھنا بہت آسان ہے۔ 1000 2000 5000 نہیں۔ اللہ سلامت رکھے، آپ کی انگلیاں چل رہی ہیں، حضور آپ کا درود سن رہے ہیں، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود پڑھنا چاہتے ہیں؟ اتنا قریب ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں؟ بولیے، سب کہیں انشاءاللہ۔ تو عارفین فرماتے ہیں زیادہ نہیں، 313 مرتبہ۔ کتنا؟ 313 مرتبہ نبی پہ روزانہ۔ تو اتنا تو کر سکتے ہونا یار، گھنٹوں ٹھیٹی ٹاٹا مارتے دوستوں کے ساتھ بیٹھ، تو آج سے وعدہ کریں کہ اللہ توفیق دے گا تو ہم سب کم از کم 313 مرتبہ روزانہ حضور پہ درود پڑھیں گے۔ اور جب پڑھیں گے تو اتنے قریب، اب جو نبی سے قریب ہو گیا اس کے کیا کہنے؟ بولیے، ایم ایل اے صاحب سے قریب ہو گئے تو زمین پہ پیرانے رہتے۔ غلطی سے ایم پی صاحب اگر ایسا لے کے کہا بھائی اچھے ہے آسمان پہ، اگر وہ KCR انا کے قریب ہو گئے کوئی، پوچھو نہ کو۔ یہ جو عارضی حکومتیں ختم ہو جانے والی، جن کی حکومت آج ہے کل نہیں رہے گی، یاد رکھو وہ جو کائنات کا مختار ہے، آدم کے آنے سے پہلے جس نبی کی حکومت تھی، قیامت تک جس کی حکومت ہے، اور ابد الآباد تک جس کی حکومت ہے، وہ میرا نبی ہے کہ نہیں؟ اب ان کے جب قریب ہو جائیں گے تو کوئی ایسی آپ کا معروضہ ہے جو اللہ رد کرے گا؟ ارے یہ میرے محبوب کے قریب کا آدمی ہے، میں اس کی بات کو کیسے رد کروں؟ یہ میرے حبیب کا قریب رہنے والا ہے، میں اس کی کسی بات کا کیسے رد کروں؟ اس کی کوئی دعا کو کیسے رد کروں؟ تو آج سے مجھ سے وعدہ کریں، کم از کم روزانہ آپ 313 مرتبہ، کتنے؟ 313 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آج ہی سے شروع کریں گے، اب گھر جا کر شروع کریں گے، اپنی اولاد کو تلقین کریں گے، اپنی بیوی بچوں کو بتائیں گے، اپنے ماں باپ کو بتائیں گے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، اچھا کہنے سننے میں کوئی غلطی خطا لغزش ہوئی ہو تو اے پروردگار ہماری خطاؤں لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ مولا یہاں پر جتنے حاضرین ہیں اور جتنے آ کر گئے ہیں، مولا ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ ایک دعا کا معروضہ ہے، ہمارے محسن قادری کے بھائی محمد متین صاحب بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے، اور جتنے ہم میں بیمار ہیں مولا تیرے نبی کی میلاد کے صدقے ان سب کو صحت عطا فرما، سب کی عمر دراز فرما۔ مولا ہمارے ظاہر پوشیدہ